السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے پیارے بھائیوں و بہنوں، ہماری زندگی کا بہت ہی اہم اور قیمتی چیز ہماری زندگی کا سکون اور اطمینان ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سکون ہے اور اطمینان ہے تو ہماری زندگی خوشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزر جاتی ہے اور زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہماری زندگی میں سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، ہزاروں قسم کی چیزیں، آسائش کے سامان ہمارے پاس موجود ہوں، اس کے باوجود ہمارے پاس اگر سکون نہیں تو ہماری زندگی اجیرن دو بھر ہو جاتی ہے، ہماری زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ تو آئیے چند باتیں سکون سے متعلق کرتے ہیں جو ہماری زندگی کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کی زندگی میں عورت اور عورت کی زندگی میں مرد عطا کیا ہے، ایک کا دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بنایا ہے۔ عورت گھر کے نظام کو سنبھالتی ہے اور مرد باہر کے نظام کو سنبھالتا ہے۔ عورت گھر کے نظام کو، گھر کی ذمہ داری کو اور اولاد کی تربیت کے نظام کو سنبھالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ذمے الگ الگ ذمہ داری عطا کی ہے اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے۔ مرد الگ گھرانے سے ہوتا ہے، عورت دوسرے گھرانے سے آتی ہے، اس کے مزاج میں فرق اور مرد کے مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے، اور جب آپس میں دونوں زندگی گزارتے ہیں تو آپس میں کبھی انتشار کی کیفیت ہو جاتی ہے اور کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی کسی وجہ کو لے کر تو میں ہو جاتی ہے۔ مرد غصے میں ہو تو عورت کو چاہیے کہ اس وقت وہ خاموش رہے اور حلم اور بردباری سے کام لے۔ اسی طرح اگر عورت غصے میں ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے الجھن کی شکار ہے، جس کی وجہ کر وہ زبان درازی کرتی ہے اور اونچی آواز سے بات کرتی ہے، تو مرد کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں خاموش رہے، عافیت کے ساتھ ہو جائے، اس وقت تک کا انتظار کرے اور اس کے بعد مرد کو چاہیے کہ عورت کو سمجھائے کہ اونچی آواز سے بات کرنا اور ہر وقت غصہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں گے اور دوسرے کی مدد و تعاون کریں گے اور دوسرے کی بات کو سمجھیں گے، اس کی کیفیت، اس کے حالات کو پرکھیں گے، تو امید ہے کہ یہ زندگی اور یہ دنیا ان دونوں کے لیے جنت بن جائے گی اور یہ زندگی عافیت کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس کے خلاف ہو اور اس کا الٹا ہو کہ جب مرد غصے میں ہو تو عورت بھی لڑ پڑے اور جھگڑ پڑے، اسی طرح اگر عورت کسی نہ کسی وجہ سے الجھن کی شکار ہو اور اونچی آواز سے بات کرنے لگے تو مرد بھی اگر اسی وقت الجھ جائے، آپسی تعلقات میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ دونوں رشتہ دار آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور اس جھگڑے کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی میری بات کو سن رہے ہوں، انہیں چاہیے کہ اگر مرد ہیں تو آپ بھی حلم اور بردباری سے کام لیجئے، سمجھ سے کام لیجئے، کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ حالات سدھر جائیں۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری دی ہے اور بحیثیت گارجین کے اسے رکھا ہے، تو جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھنا چاہیے، تقاضے کو اور ضرورت کو
ایسا نہ ہو کہ مرد یہ سمجھیں کہ ہم تو ذمہ دار ہیں اور ہم جب چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، عورت تو مجبور ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، تو اس ذمہ داری کے ساتھ اس کی سمجھ اور فہم بھی اچھی ہونی چاہیے، اور گھر کے لوگوں کو لے کر چلنے کا انداز ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان ہو اور عافیت ہو. اسی طرح عورت بھی مرد کے تقاضے کو سمجھے، اس کے تقاضے کو پورا کرے. کہ میاں اور بیوی دونوں کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی بنایا ہے. اگر ہم لڑیں گے، آپس میں انتشار پھیلائیں گے، تو دوسرے حضرات ہماری زندگی کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کی زندگی، آپ کی عزت جو ہے باہر چلی جائے گی، اور آپ کی بے عزتی اور آپ کے لڑائی جھگڑے کے بارے میں جو ہے بات باہر پھیلے گی. اس سے بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے مسئلے کو حل کریں اور اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان کو پیدا کریں. آج اکثر گھرانے اس الجھن کے شکار ہیں اور حلم اور بردباری سے کام نہیں لیتے، قوت برداشت سے کام نہیں لیتے، اور آپس میں لڑ جھگڑتے ہیں. پھر آپس میں پھر محبت پیدا ہوتی ہے، پھر لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر محبت پیدا ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور آپس میں انتشار اور جھگڑا پیدا نہ ہو، بلکہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. آج بہت سارے گھرانے اسی الجھن کے شکار ہیں اور مرد حضرات باہر جو ہے اپنی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں اور پھر گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی انہیں سکون میسر نہیں ہوتا ہے. لہذا مرد کو اور عورت کو دونوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کر زندگی گزاریں. اگر دونوں کے اندر تکبر ہوگا اور دونوں یہ سمجھیں گے کہ ہم تو پاورفل ہیں، ہم تو قوت والے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں، تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اور اس کم عقلی کی وجہ سے اور اس کم فہمی کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو ہے بے چینی اور بے اطمینانی اور مصیبت والی زندگی بن جائے گی. ہماری زندگی میں بے چینی پیدا ہو جائے گی. یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ میاں اور بیوی دونوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان آپس میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیتا ہے تو شیطانوں کا سردار اسے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں، اس لیے کہ ان دونوں کی لڑائی سے اولاد بگڑ جائے گی، اولاد بے تربیت ہو جائے گی اور اولاد کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی، اور وہ دونوں ہی گمراہی کے شکار ہوں گے اور دونوں دو راستے پر چلے جائیں گے اور غلط کاری کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا میاں بیوی کو اور شوہر اور ہسبینڈ اور وائف کو دونوں کو آپس میں لڑا دیں اور ان کی زندگی کو اجیرن کر دیں، ان کی زندگی کو برباد کر دیں، ان کی پوری فیملی جو ہے اس ظلم کا اور اس بے چینی کا شکار ہو جائے. یہ شیطان کی کوشش ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے معاون اور مددگار نہ بنیں، بلکہ شیطان کے خلاف قوت برداشت پیدا کریں اور شیطان کو موت دیں، شیطان کی چال کو فیل کر دیں. شیطان کی کوشش ہے کہ زندگی کا پورا نظام مختل ہو جائے، زندگی کا پورا نظام برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی زندگی میں عافیت اور سکون نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.